Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ترین صاحب اور مزمل اسلم صاحب دونوں منی بجٹ کو اس طرح پیش کر رہے ہیں، ہمیں تو لگتا ہے کہ رس گلہ بھی شاید اتنا میٹھا نہیں ہوگا جتنا میٹھا ان کا منی بجٹ ہے. ہمیں مطلب لوگوں کو مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے خوبصورت کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی. سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو جس طرح آپ نے بیان کیا، یہ ملک جو ہے تقریباً 3 سال سے یہی کلوز ٹو ڈبل ڈیجٹ انفلیشن سے گزر رہی ہے. خاص کر جو فوڈ انفلیشن ہے وہ ہائی ڈبل ڈیجٹ میں رہی ہے مسلسل جنوری فروری 2019 سے آنورڈ. تو جب آپ اتنے لمبے مدت تک ہائی انفلیشنری رجیم میں، ریلیٹیولی ہائی انفلیشنری رجیم میں رہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی آمدن میں بھی اضافہ نہ ہو، تو آپ پہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے مہنگائی کا. تو آپ بہت انڈر پریشر میں ہوتے ہیں. اور ایسے ماحول میں جب منی بجٹ آئے تو لوگ یہ کہیں گے کہ اب ایک اور طوفان کھڑا ہوگا، جس کا آپ نے ذکر کیا. دیکھیں، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایک یونیورسٹی کا میں پڑھاتا بھی ہوں اور ایک اسکول کو ہیڈ کرتا ہوں. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں نے بھی اس منی بجٹ کو دیکھا تو میرے بھی کچھ خیالات ایسے ہی ہیں جیسے شوکت ترین صاحب کے ہیں. مثال کے طور پہ 700 بلین روپے کا IMF نے کہا کہ آپ جو لمٹ ایگزمپشن لمٹ ہے، ایگزمپٹ کیا ہوا تھا آپ نے بہت سارے آئٹم کو سیلز ٹیکس سے، ان سبوں کو ہٹائیں ایگزمپشن، اور سبوں پہ 17% سیلز ٹیکس آپ لگائیں. تو یہ تقریباً 700 بلین بن رہا تھا. تو اس پہ پھر ہمارے وزیر خزانہ اور BR کے چیئرمین جو ہیں، ان لوگوں نے کافی جستجو کی اور مذاکرات کیے، اور یہ تقریباً لیس دین ہاف پہ اگری کر گئے. یعنی کہ 343 بلین کے ایگزمپشن جو ہیں وہ وڈرا کیے جائیں گے، یعنی کہ ان پہ اب 17% GST لگے گا. یہاں تک اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر پہ جب 17% GST لگ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. لیکن اس کو جب دوبارہ آپ دیکھیں ذرا ڈیپ جا کر، سیاسی گلاس کو اتار کر، تو اس میں تقریباً 272 بلین یعنی کہ 80% جو ایگزمپشن ہے وہ ان آئٹمز پہ ختم کی جا رہی ہیں جو را مٹیریلز ہیں. فارماسیوٹیکل کمپنی کے انڈسٹریز کی را مٹیریلز ہے، باقی پلانٹ مشینری اکوپمنٹ اس قسم کی چیزیں ہیں جو ایگزمپٹ تھے، اب ان پہ 17% GST لگے گا. تو اب میں فرض کر لیں کہ میں ایک فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا مالک ہوں. پہلے میرے جو انپٹس آ رہے تھے وہ سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ تھے 17%، اب مجھے دینا پڑے گا. تو میں ٹیکس تو دے دوں گا 17%، لیکن وہ ٹیکس ایڈجسٹیبل ہے، میں اس کا ریفنڈ بھی لے سکتا ہوں. جیسے ہی ہوا میں میرے پروڈکٹ بن گئے، میں FBR میں جا کر ود ان اے ویک وہ آپ کا ریفنڈ ہو جائے گا. اور اس سے بھی اگر بچنا چاہتے ہیں تو وہ ایڈجسٹیبل بھی ہے. اگر میرے سال کے اینڈ میں اگر میرا ٹیکس جو ہے فرض کر لیں کہ 10 لاکھ روپے میرا بن رہا ہے، اور میرے انپٹس جس پہ میں نے 17% GST اب دیا ہے اس کی مالیت تقریباً کوئی 3 لاکھ روپے ہے، تو میں اس 3 لاکھ کو ایڈجسٹ کر کے 10 لاکھ کے بجائے میں 7 لاکھ روپے اپنا ٹیکس دوں گا. تو اس لحاظ سے یہ عوام پہ پاس آن نہیں ہونا چاہیے. اب رہا باقی 71 بلین جو 20% بنتا ہے، اس میں سے 2 بلین ایسی چیزیں ہیں، 2 بلین مالیت کی جو عام آدمی کے استعمال کی ہے. تو اس 2 بلین والے چیزوں پہ ضرور تھوڑی بہت قیمتیں ان کی بڑھ جائیں گی. لیکن بہت سارے ایسے آئٹم ہیں، جیسے میں آپ کو بتا دوں کھانے پینے کی اشیاء میں گندم ہے، آٹا ہے، چاول ہے، کیا کہتے ہیں ویجیٹیبلز ہیں تمام طرح کی، فروٹس ہیں، پلسز ہیں، پولٹری ہیں، میٹ ہیں، ملک ہیں، دودھ والے فیٹ والے ملک ہیں، شوگر کین ہے، بیٹ شوگر ہے. ان تمام چیزوں کو وہ ایگزمپٹ جو ہیں جو پہلے تھے ابھی بھی رہیں گے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ یہ 2 بلین کی جو ایگزمپشن لمٹ جو ودرا کی جا رہی ہے وہ آئٹم ہے جو ایک عام آدمی کے استعمال کی ہے. تو وہ پورے پاکستان میں اگر 2 بلین اچھا ڈاکٹر صاحب ایک تو جب ہم
ایک تو جب ہم عام آدمی کا سوال کرتے ہیں کہ جی عام آدمی ایگزامپٹڈ ہے، تو عام آدمی سے مراد ہم لیتے ہیں جو لوور انکم غریب کلاس بات ہے، کر رہا ہوں جو میں، اپر لوور کلاس ہے یا لوور بس ایسے ہی ہے غریب ہے جی لوور مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں بالکل ان کی ٹھیک. میں اب بات. سر ہر دور میں مہنگائی ہو نہ ہو جو بھی ہو رہا ہو، کہا جاتا ہے جی عام آدمی کے لیے کو ہم بچانا چاہتے ہیں، عام آدمی کے لیے ہو رہا ہے. سر سوال یہ ہے کہ جو اس ملک کی مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، چلیں اپر مڈل کلاس کو چھوڑ دیں، جو لوور مڈل کلاس ہے، کیا اس کو مطلب ہمیشہ ہم نے اس کی کھال ادھیڑنی ہے، اس کی چمڑا ادھیڑنا ہے ہمیشہ؟ اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھی ریلیف حاصل کرے، یعنی وہ کوالٹی آف لائف اپنی بہتر نہ کرے سر، وہ ہمیشہ وہ اس کو نوچا جائے؟ یہ کوئی حل تو نہیں ہے نا سر. نہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں عام آدمی کے ڈیفینیشن اسی طریقے سے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بیہولڈر. جب میں گورنمنٹ میں تھا تو میں وزیر کا نام نہیں لوں گا، انہوں نے کیبنٹ میں جس دن بجٹ کا جو اسپیشل سیشن ہوتا ہے صبح میں جس سے بہت سارے ٹیکس میجرز ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ڈیوٹی کو جو ہے اتنا کم کر دیں کہ ایک عام آدمی بھی 1000 سی سی کی گاڑی لے سکے. تو ان کے نزدیک ایک عام آدمی وہ ہے جو 1000 سی سی کی گاڑی استعمال کر سکتا ہو. دوسری طرف اس زمانے میں جب میں اسپوکس پرسن بھی تھا منسٹری آف فائنانس میں، تو کوک کی قیمت جو ہے وہ 1.5 لیٹر والا جو باٹل ہوتا ہے وہ اس وقت 40 روپے کا تھا، تو وہ بڑھ گیا 45 روپے کا ہو گیا. تو مجھے ایک ای میل ریسیو ہوا ایک نوجوان کی طرف سے کہ آپ نے کوک کے باٹل میں کوک کی قیمت بڑھا دی ہے، 40 سے 45 روپیہ ہو گیا ہے، اور یہ عام آدمی کے استعمال کی چیز ہے اور یہ عام آدمی تو بالکل مر جائے گا. تو اس بچے کے نزدیک عام آدمی وہ تھا جو 1.5 لیٹر والا کوک بھی استعمال کر سکتا ہو. تو بڑا رینج ہے اس میں، بیوٹی لائز ان دی آئیز آف دی بیہولڈر. اس لیے میں کہتا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا مڈل کلاس کو کوئی حق نہیں کہ اس کی کوالٹی آف لائف پہ اور امپروومنٹ ہو؟ بالکل ہونی چاہیے. لیکن اب جب آپ کے پاس مسائل کے انبار لگ جائیں تو حکومت کے پاس اگر پرائرٹیز ہو کہ کس کو بچانا ہے، کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے جو غریب ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے.